وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے، جس رب کی توفیق سے رمضان المبارک کا یہ مہینہ ہم سب کو نصیب ہوا۔ اللہ سے دعا کریں کہ العالمین ہم سب کے لیے یہ مہینہ خیر و برکت کا مہینہ بنائے، بخشش کا مہینہ بنائے، نجات کا مہینہ بنائے، اور بے شمار درود و سلام اللہ کے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی اتباع اور اطاعت ہم سب کے اوپر لازم ہے، اور رحمت و بخشش کے دعائیں ہوں صحابہ کرام تابعین اعظام کے لیے۔ قابل احترام بزرگوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین ماں اور بہنوں، میں نے خطبے کے بعد سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185 آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اسی کے ضمن میں دو مسئلے آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے مسئلہ یہ کہ عذر اور معذور لوگوں کے احکامات کیا ہیں روزے سے متعلق، اور اسی طرح سے زکوٰۃ الفطر کے احکامات کیا ہیں۔ میں نے جو آیت پڑھی، اللہ فرماتے ہیں فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، تم میں سے جس کسی کو بھی رمضان کا مہینہ ملے اس کے اوپر لازم ہے، فرض ہے کہ وہ رمضان کا روزہ رکھے۔ پتہ یہ چلا کہ رمضان کا روزہ ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے، واجب ہے۔ اگر وہ بلوغت کو پہنچ گیا ہے تو اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ رمضان کا روزہ رکھے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے معذور لوگوں کے احکام بیان فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں من کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، لیکن اگر کوئی بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن رمضان گزرنے کے بعد جتنے روزے چھوٹے ہیں اس کی گنتی کو وہ بعد میں مکمل کرے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے آسانی کا معاملہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر سختی نہیں کرتا ہے۔ تو اسلام ایک ایسا پیارا دین ہے کہ اس میں لوگوں کے احوال اور ان کے حالات کے موافق احکام اللہ رب العالمین نے بیان فرمائے ہیں۔ تو مریض، سب سے پہلے اللہ رب العزت نے اس میں مریض کا تذکرہ کیا ہے کہ اگر کوئی بیمار ہے تو اس کے لیے رخصت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، لیکن بعد میں اپنے روزوں کی قضا کرے۔ مریض دو قسم کے ہیں، ایک عارضی بیماری ہے اور ایک دائمی بیماری ہے۔ عارضی بیماری ایسی ہے کہ آپ صحت و تندرست تھے لیکن ابھی آپ کو بخار ہو گیا یا کوئی اور ایسی تکلیف بڑھ گئی جس کی وجہ سے آپ کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہو جا رہا ہے، لیکن یہ ایسی بیماری ہے کہ چند ایام میں آپ دوا کے ذریعے سے شفا پا سکتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے رخصت دی ہے کہ اگر روزہ رکھنا بیماری کی وجہ سے انسان کے لیے مشکل ہو جائے، وہ روزے کو مکمل نہ کر سکے بلکہ اگر وہ رکھے تو مزید اس کی بیماری بڑھ جائے گی، تو ان کے لیے رخصت ہے کہ وہ روزہ توڑ دیں، لیکن جتنے ایام ان کے روزے چھوٹیں گے بعد میں اس کی قضا کرنی پڑے گی۔ اسی طرح سے مریض کی دوسری قسم ہے دائمی مریض، یعنی ایک بیماری ایسی انسان کو لگی ہے کہ اس سے شفا اور افاقے کی امید نہیں ہے، اور طبیبوں نے یہ مشورہ دے دیا ہے کہ اگر آپ اس بیماری کی حالت میں روزہ رکھیں گے تو آپ کی بیماری مزید بڑھ جائے گی، آپ کے جان جانے کا خطرہ ہے۔ تو ایسے جو مریض ہیں کہ جن کو ایسی بیماری لگی ہے کہ جس سے افاقے کی امید نہیں ہے، یہ بیماری ان کے زندگی کے ساتھ رہے گی، یا اسی طرح سے عمر رسیدہ افراد ہو گئے، مرد ہوں یا عورتیں ہوں، انتہائی بوڑھے ہو چکے ہیں، اب ان کے لیے بھوک پیاس کی شدت برداشت کرنا مشکل ہے، تو وہ بھی دائمی مریض کے جو ہے حکم میں آتے ہیں۔
عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس آیت کی تفسیر کرتے ہیں تو لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ الشیخ الکبیر والمرأۃ الکبیرہ، کہ ایک بوڑھا عمر رسیدہ مرد اور ایک بوڑھی عورت جو عمر رسیدہ ہو چکی ہو، لا یستطیعان ان یصوما، وہ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، فیطعمان مکان کل یوم مسکینا، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ ہر روزے کے بدلے وہ اس کی جگہ پر ایک مسکین کو کھانا کھلائے۔ تو بوڑھا انسان، عمر رسیدہ عورت یا عمر رسیدہ شخص جس کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہے، یا اسی طرح سے ایسا مریض جس کو مرض دائمی لگی ہو کہ اس سے اب شفا کی امید نہ ہو اور طبیبوں نے منع کر دیا ہو کہ آپ روزہ اگر رکھیں گے تو ایسے وقت میں آپ کا مرض مزید بڑھ جائے گا، تو ایسے لوگوں کے لیے رخصت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں، اور بعد میں بھی ان کے لیے قضا ہے نہیں کیونکہ رکھ نہیں سکتے، اس لیے وہ اپنے روزے کے بدلے ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائیں گے، ایک مسکین کو کھانا کھلائیں گے۔ صحیح بخاری میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اثر کو، ان کے عمل کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ آخری عمر میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بوڑھے ہو گئے تو زندگی کے آخری 1 سال یا 2 سال ان کا ایسا گزرا کہ وہ روزہ نہیں رکھ پاتے تھے، تو ہر دن اپنے ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو گوشت اور روٹی کھلایا کرتے تھے، گوشت اور روٹی کھلایا کرتے تھے۔ تو صحابہ کا عمل بھی اس کے اوپر ہے۔ اسی طرح سے کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت آتی ہے، کسی معاملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کفارہ ادا کرنے کا کہا تھا۔ ایسے وقت میں یعنی اگر کوئی انسان کھانا نہیں کھلا سکتا ہے، وہ غلے کی شکل میں دینا چاہتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعٍ مِّن طَعَامٍ، کہ اگر آپ کھانا نہیں کھلا سکتے ہیں ایک مسکین کو ہر دن، تو ایسے وقت میں آپ ایک دن کے بدلے آدھا سا غلہ دے دیا کریں، نصف صاع من طعام، تو آدھا سا غلہ اس کے بدلے آپ دے سکتے ہیں۔ یعنی اگر کسی کے لیے ممکن ہے کہ وہ کھانا پکا کر کے اور مسکین کو بلا کر کے کھلا سکتا ہے، چاہے وہ ایک دن میں 30 مسکین کو کھلا دے یا الگ الگ موقع پر وہ مسکین کو کھلا دے، یا نہیں کر سکتا اگر وہ، تو ایسے وقت میں وہ آدھا سا دے گا۔ یعنی اگر حساب کیا جائے تو آدھا سا جو ہے، چونکہ ایک پیمانہ ہے، سا کا جو پیمانہ ہے وہ اہل علم نے 2.5 سے 2.25 کلو کا وزن بتایا ہے، کہ 2.5 سے 2.25 کلو غلہ۔ تو کوشش یہ کریں کہ ہر دن کے بدلے آدھا سا یعنی 1.5 کلو غلہ آپ شمار کر لیں، یعنی پورے رمضان 30 دن کے روزے میں 45 کلو غلہ، یہ عمر رسیدہ انسان کے لیے، اور اسی طرح سے ایسے بیمار کہ جن کو بیماری سے شفا کی امید نہیں ہے، ایسے لوگ اپنے بدلے 45 کلو غلہ یہ دے دیں گے مسکینوں کو۔ تو یہ دائمی مریض ہو گئے، اور اسی طرح سے عمر رسیدہ افراد ہو گئے، اور اسی طرح سے عارضی مریض ہو گئے، ان کے احکام بیان کر دیے گئے۔ اسی طرح سے مسافر کا معاملہ ہے۔ اسی آیت میں سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا من کانا مریضاً او علی سفر، کوئی انسان سفر میں جا رہا ہے، سفر میں اس کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہے، تو ایسے وقت میں اس کو بھی اجازت ہے کہ وہ روزہ ترک کرے، لیکن بعد میں کفارہ نہیں، بعد میں اس روزے کی وہ قضا کرے گا۔ یہ مریض کے حکم میں آتا ہے۔ تو مریض ہو، مسافر ہو، عارضی مریض اور مسافر دونوں کا حکم ایک ہے کہ وہ بعد میں کیا کریں گے، فعدۃ من ایام اخر، بعد میں اپنے روزوں کی قضا کریں گے، جتنے بھی روزے اس کے چھوٹیں گے سفر کی حالت میں۔ اس تعلق سے عمر بن امیہ الزمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے۔ ایک جگہ جب پڑاؤ ڈالا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا، کچھ باتیں تھیں، میں نے آپ کے ساتھ کچھ دیر تک بیٹھا، جب وہاں سے اٹھ کے جانے لگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آؤ ذرا ٹھہرو اور کھانا کھا کر کے جاؤ۔ تو عمر بن امیہ الزمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں روزے سے ہوں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی سفر میں ہیں، آپ روزے سے نہیں ہیں، عمر بن امیہ الزمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے سے۔ تو کہتے ہیں میں روزے سے ہوں۔ تو
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعال اخبرک عن المسافر، آؤ ذرا بیٹھو میرے پاس، میں مسافر کے احکام بیان کر دوں تمہارے لیے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ وضع عنہ الصیام ونصف الصلاۃ، کہ اللہ رب العالمین نے مسافر سے روزہ اور آدھی نماز معاف کر دی ہے، روزہ اور آدھی نماز اللہ رب العالمین نے معاف کر دی مسافر سے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی سفر میں ہے اور اس کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہے تو وہ انسان روزہ نہ رکھے، لیکن بعد میں جتنے روزے اس کے چھوٹیں گے اس کی وہ قضا کرے گا۔ اور سفر میں جو 4 رکعت والے فرض نمازیں ہیں ان کو وہ آدھی پڑھے گا، 2 رکعت کر کے پڑھے گا، یہ بھی حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ یحب ان تؤتی رخصہ کما یکرہ ان تؤتی معصیتہ، کہ اللہ رب العالمین اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ اللہ کے جانب سے جس معاملے میں رخصت دیا جائے اس پر عمل کرو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس معاملے میں اللہ کے جانب سے رخصت ہے اس کے اوپر عمل کرنے کو اللہ پسند فرماتے ہیں، جیسے کہ اللہ رب العالمین نافرمانی کو ناپسند کرتے ہیں۔ چلا کہ جس کے لیے رخصت ہے تو وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالے، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے جان کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ تو جب رخصت دی ہے اللہ تعالیٰ نے تو اس رخصت کے اوپر عمل کرو۔ تو مریض، مسافر اور اسی طرح سے عمر رسیدہ افراد، ان کے احکام ہو گئے۔ حیض اور نفاس یہ 2 ایسے حالات ہیں کہ اس میں بھی روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کننا نحیض علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب حیض میں مبتلا ہوتے تھے تو فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاۃ، تو جتنے روزے ہمارے چھوٹتے تھے حیض کے ایام میں، نفاس کے ایام میں، ان روزوں کے قضا کا ہمیں حکم دیا جاتا تھا، یعنی ہم کو اتنے روزے بعد میں رکھنے پڑتے تھے۔ وہ 6 دن، 7 دن، 5 دن، 4 دن، 2 دن، جتنے بھی چھوٹے ہیں حیض کی حالت میں، نفاس کی حالت میں جو چھوٹے ہیں، تو اتنے روزوں کی قضا کرنے کا ہمیں حکم دیا جاتا، ولا نؤمر بقضاء الصلاۃ، لیکن جو نمازیں ہماری چھوٹتی تھیں ان نمازوں کی قضا کا حکم نہیں دیا جاتا تھا۔ تو حیض کی حالت میں اللہ نے نماز معاف کر دیا ہے عورتوں سے، لیکن روزے اگر چھوٹیں گے تو اس کی قضا کرنی ضروری ہے۔ اسی طرح سے ایک معذور وہ بھی خواتین ہیں جو حاملہ ہیں اور اسی طرح سے دودھ پلا رہی ہیں، ان کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ وضع عن المسافر والحامل والمرضع الصوم، کہ اللہ رب العزت نے سفر کرنے والے مسافر اور اسی طرح سے حمل والی عورتیں اور دودھ پلانے والی عورتوں سے روزے کو معاف کر دیا ہے۔ تو خاص طور سے حمل والی اور اسی طرح سے دودھ پلانے والی جو عورتیں ہیں ان کے بارے میں اہل علم کے الگ الگ رائے ہیں۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ جو دودھ پلانے والی عورتیں ہیں اور اسی طرح سے حیض والی اور جو ہے حمل والی عورتیں ہیں، ان کا حکم عارضی مریض کے حکم میں ہے، عارضی بیمار کے حکم میں ہے، یعنی یہ جتنے روزے ان کے چھوٹیں گے اتنے روزوں کی بعد میں قضا کریں گی۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ نہیں، یہ دائمی مریض کے حکم میں ہے، دائمی مریض کے حکم میں، اس لیے کہ دورانیہ بڑا طویل ہو جاتا ہے۔ ایک عورت حمل سے ہے، 9 مہینہ اس کا حالت حمل میں چلے جاتا، اور اس کے بعد پھر پیدائش کا مرحلہ آتا، 40 دن اس کے نفاس میں چلے جاتے ہیں، اس کے بعد پھر دودھ پلانے کا مرحلہ آتا، 2 سال وہ نکل جاتا۔ تو اگر ایسی عورت حمل اور دودھ پلانے کی وجہ سے، حالت نفاس کی وجہ سے وہ اگر روزے کو قضا کرنا چاہے تو کب کرے گی؟ ایام تو بہت زیادہ ہیں، تو ممکن ہے کہ 2 سال اس کا نکل جائے، تو 2 سال کا روزہ کیسے رکھے گی؟ تو اسی لیے اہل علم کہتے ہیں کہ وہ دائمی مریض کے حکم میں ہے، اس لیے وہ اپنے روزوں کی قضا نہیں کرے گی بلکہ بدلے میں وہ ایک مسکین کو کھانا کھلائیں گی۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اگر عورت کے لیے، حمل والی عورت ہے، دودھ پلانے والی عورت ہے، اگر بچے کے نقصان کا اندیشہ ہو کہ روزہ رکھیں گے
تو بچے کو نقصان پہنچے گا، یا ہم روزہ رکھیں گے تو بچے کو جو خوراک ملنی ہے دودھ کی شکل میں وہ نہیں مل پائے گی، بچہ کمزور ہو جائے گا۔ تو اگر اندیشہ ہو تو ہی وہ اس رخصت کے اوپر عمل کریں گی، اور اگر نہیں ہے تو نہیں کریں گی۔ تو بہرحال یہ دو احکام ہیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہر انسان اگر استطاعت ہے تو رکھیں، اور نہیں استطاعت ہے تو قضا اور کفارہ کی شکل میں وہ اپنے اس روزے کو مکمل کر سکتے ہیں، یا تو قضا دے دیں، قضا کرنے بعد میں اگر ہے کر سکتی ہیں، اور نہیں تو پھر کفارہ دے دیں، یعنی ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں۔ تو یہ چند اسباب تھے یا چند معذور قسم کے لوگ تھے جن کے لیے اللہ رب العالمین نے آسانی پیدا کی ہے۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، کہ اللہ رب العالمین آسانیاں پیدا کرتا ہے، اللہ مشکل پیدا نہیں کرتا ہے۔ اسی طرح سے دوسرا مسئلہ ہے زکوٰۃ الفطر کا۔ میں نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ جس طرح سے اللہ نے نفس کی پاکی کا ہمیں حکم دیا ہے، اسی طرح سے ہمارا بدن بھی پاک ہونا چاہیے اور ہمارا مال بھی پاک ہونا چاہیے۔ تو زکوٰۃ الفطر کا تعلق زکوٰۃ البدن سے ہے، ہمارے جسم سے ہے۔ جس طرح سے زکوٰۃ فرض ہے اسی طرح سے زکوٰۃ الفطر بھی فرض ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین وامر بها ان تؤدی قبل خروج الناس الى الصلاۃ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر کو فرض کیا ہے۔ کتنا؟ 1 سا کھجور یا 1 سا جو۔ کس کے اوپر؟ غلام ہے تو اس کے اوپر بھی فرض ہے، آزاد ہیں ان کے اوپر فرض ہے، مرد ہیں ان کے اوپر بھی فرض ہے، عورتیں ہیں ان کے اوپر بھی فرض ہے، چھوٹے ہیں ان کے اوپر بھی، بڑے ہیں ان کے اوپر بھی، یعنی گھر کا کوئی فرد نہیں چھوٹے گا، چھوٹا بڑا بوڑھا مرد و عورت بچے سب۔ یہاں تک کہ اہل علم نے لکھا کہ اگر رمضان کا آخری دن ہے اور سورج غروب ہونے کے تھوڑی دیر پہلے کوئی بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کے جانب سے بھی زکوٰۃ الفطر دیا جائے گا، تھوڑی دیر پہلے، یعنی افطاری سے قبل اگر بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو اس کے جانب سے بھی ادا کیا جائے گا۔ کتنا؟ 1 سا۔ تو اس زمانے کے اعتبار سے، اس زمانے میں جو عام خوراک تھا، کھجور تھا، گیہوں تھا، جو تھا، کشمش ہے، پنیر ہے، وہ صحابہ کرام دیا کرتے تھے، 1 سا دیا کرتے تھے۔ آج کے زمانے میں ہماری عام خوراک کیا ہے؟ کھجور وغیرہ تو بطور تبرک کے استعمال کرتے ہیں، ہم کیا استعمال کرتے ہیں؟ گیہوں اور چاول۔ زیادہ تر ہماری خوراک یہی ہے، یا تو روٹی کھاتے ہیں یا تو چاول کھاتے ہیں۔ تو آپ جو استعمال کرتے ہیں، جس قیمت کا گیہوں آپ استعمال کرتے ہیں، جس قیمت کا آپ چاول استعمال کرتے ہیں، وہی چاول وہی گیہوں آپ زکوٰۃ الفطر کے طور پر ادا کریں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کھا رہے ہیں دکان سے خرید کر کے اور جب زکوٰۃ الفطر کی باری آ رہی ہے تو راشن کا دے رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو 1 سا ادا کرنا ہر ایک کے جانب سے، گھر کے ہر فرد کے جانب سے 1 سا دینی ہے، گیہوں یا چاول کی شکل میں 1 سا۔ یعنی اگر اہل علم کے اقوال کی روشنی میں دیکھا تو 2.5 سے 3.25 کلو، اگر کوئی 3 کلو دے دے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ فمن تطوع فهو خیر اللہ، جو جتنا زیادہ کرے گا وہ اس کے حق میں بہتر ہے۔ تو 3 کلو اگر آپ مان لیتے ہیں، گھر میں 4 افراد ہیں، 12 کلو غلہ دے دے۔ اور یہ کیوں دیا جا رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طہرۃ للصائم من اللغو والرفث، روزے دار سے جو نہ چاہتے ہوئے بھی جانے انجانے میں کچھ خطائیں سرزد ہو جاتی ہیں، کچھ لغو باتیں، کچھ غلط باتیں زبان سے انجانے میں اس کے نکل جاتی ہیں، بیہودہ باتیں اس کے زبان سے نکل جاتی ہیں۔ اور والرفث، اور اسی طرح سے شہوانی حرکات جو ہے، یعنی کہیں راستے سے گزر رہا، کسی کے اوپر نگاہ پڑ گئی غیر محرم کے اوپر، یا غلط چیز ہے جس کو نہیں دیکھنا چاہیے وہ دیکھ لیا، تو شہوانی امور اور اسی طرح سے لغو حرکات جو ایک روزے دار سے سرزد ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ سے اس کو یہ فطرہ ادا کرنا ہے، صدقۃ الفطر دینی ہے۔
دوسرا کیا ہے مقصد؟ طعمۃ للمساکین، سماج اور معاشرے میں سارے لوگوں کے حالات یکساں نہیں رہتے ہیں، کچھ غریب اور فقراء لوگ ہیں، محتاج لوگ ہیں، مسکین ہیں، ان کے لیے غذا فراہم ہو جائے، طعمۃ للمساکین، ان کے لیے غذا فراہم ہو جائے۔ اس لیے یہ زکوٰۃ الفطر رمضان کے ختم ہونے پر ہر مسلم گھرانے کے اوپر ہے، ہر مسلم گھر کے اوپر، کہ وہ اس کو ادا کریں، اس کو دیں۔ یہ مقصد بیان کر دیا گیا۔ اور اسی طرح سے جو روایت میں نے پڑھی ہے صحیح بخاری کی، اس میں وقت بھی بتا دیا گیا، وَأَمَرَ بِهَا أَن تُؤَدِّ قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ، اور اس کی ادائیگی لوگوں کے عیدگاہ جانے سے پہلے پہلے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو حکم دیتے تھے کہ عیدگاہ جانے سے پہلے پہلے اس کو ادا کر دیا جائے، قبل خروج الناس إلى الصلاة۔ اسی طرح سے صحابہ کرام رضی اللہ علیہ مجمعین سے یہ بھی ملتا ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وَكَانُوا يُعْطُونَ قبل یوم او بیومین، قبل الفطر بیومن او یومین، کہ صحابہ کرام رضی اللہ علیہ مجمعین زکوٰۃ کا چونکہ نظم اجتماعی تھا، اس لیے جہاں زکوٰۃ الفطر جمع کیا جاتا تھا وہاں تک اپنے زکوٰۃ الفطر کو عید سے ایک دن پہلے یا 2 دن پہلے پہنچا دیا کرتے تھے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ زکوٰۃ الفطر کا بھی نظام کیا ہونا چاہیے؟ اجتماعی ہونا چاہیے۔ تو جہاں جمع کیا جا رہا ہے، اکٹھا کیا جا رہا ہے، وہاں آپ 1-2 دن پہلے پہنچا سکتے ہیں، لیکن اس کی ادائیگی کب کی جائے گی؟ شوال کا چاند دکھنے کے بعد۔ شوال کا چاند نظر آ جائے، رمضان ختم، شوال کا چاند نظر آ گیا، اس کے بعد سے اس کو دینا ہے مسکینوں کو۔ اور کب تک دینا ہے؟ عید کی نماز کو جانے سے پہلے پہلے دے دینا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے زکوٰۃ الفطر کو نماز عید سے پہلے دیتا ہے وہ زکوٰۃ الفطر ہے، اور اگر زکوٰۃ الفطر نماز پڑھنے کے بعد ادا کرتا ہے تو یہ جو زکوٰۃ ہوں گی اس کی یہ عام صدقہ شمار ہوگا، یہ زکوٰۃ الفطر کے زمرے میں نہیں آئے گا۔ تو زکوٰۃ الفطر یہ رمضان ختم ہونے کے بعد، شوال کا چاند دیکھنے کے بعد یہ ادا کیا جاتا ہے، اور ہر ایک کے جانب سے یہ ہے، یعنی 2.25 کلو سے لے کر کے 3 کلو غلہ جو آپ دے سکیں، ایک اوسط جو آپ استعمال کرتے ہیں وہ غلہ آپ دے سکتے ہیں۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ اس میں آپ رقم نہیں دے سکتے، اس میں آپ رقم نہیں دے سکتے ہیں، اس لیے اس میں کئی خرابیاں ہیں۔ پہلی چیز تو یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی دینار و درہم چلتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانب سے اس کے تعلق سے کوئی رہنمائی نہیں ملتی ہے کہ صحابہ نے دینار و درہم کی شکل میں زکوٰۃ الفطر دیا ہو، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ روایتوں کے اندر غذا کا ذکر ہے، صاع من تمر او صاع من شعیر، یا کشمش اور پنیر کا تذکرہ ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ غلے کے جو جنس ہیں وہ مختلف ہیں، ان کی قیمتیں بھی مختلف ہوں گی، تو قیمت کس اعتبار سے آپ ادا کرو گے؟ سوال یہ ہے کس کے اعتبار سے آپ قیمت ادا کرو گے، چونکہ اجناس مختلف ہیں۔ اور تیسری خرابی یہ ہے کہ یہ ایک واجبی شعار ہے جو دکھ کے آنا چاہیے، یہ دکھ کے آنا چاہیے، یہ بھی ایک مقصد ہے۔ اگر آپ رقم کی شکل میں کسی مسکین کو دے دیتے ہیں وہ دکھ کے نہیں آئے گا، تو غلے کی شکل میں آپ کو دینا ہے، اس لیے کہ طعمۃ للمساکین کہا گیا، ان کے لیے غذا کی فراہمی ہو سکے۔ تو زکوٰۃ الفطر یہ ادا کرنا ہے، دینا ہے، گھر کے ہر فرد کے جانب سے، چاہے وہ روزے دار ہو یا نہ ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، مرد ہو، عورتیں ہوں، ہر ایک کے جانب سے زکوٰۃ الفطر کی ادائیگی کرنی ہے، اور مقاصد اس کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیے۔
تو معذوروں کے احکام آپ کے سامنے آ گئے، اور اسی طرح سے زکوٰۃ الفطر کے احکام میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین رمضان کا یہ جو مہینہ ہے الہ العالمین ہمارے لیے خیر و برکت کا مہینہ بنائے۔ الہ العالمین یہ جو ایام چل رہے ہیں، یہ آخری عشرے ہیں، الہ العالمین ان آخری عشرے میں زیادہ سے زیادہ الہ العالمین ہم سب کو عبادتوں کی توفیق اللہ عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہر قسم کے بیہودہ حرکات سے الہ العالمین ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ الہ العالمین جو لوگ پریشان حال ہیں الہ العالمین ان کی پریشانی کو دور فرما دے۔ الہ العالمین جو مقروض ہیں الہ العالمین تو ان کے قرض کی ادائیگی کی اللہ انہیں توفیق عطا فرما دے۔ الہ العالمین ہمارے درمیان جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفاء کلی عطا فرما دے، شفاء عاجلہ اللہ عطا فرما دے۔ اسی طرح سے ہمارے وہ بھائی جو رمضان کے مہینے میں بھی وہ کوتاہیوں کے شکار ہیں الہ العالمین تو انہیں عبادتوں میں مصروف ہونے کی اللہ توفیق عطا فرما دے۔ الہ العالمین جو لوگ عبادتوں میں لگے ہوئے ہیں الہ العالمین ان کے اندر اخلاص پیدا فرماتے ہوئے مزید اللہ رب العالمین نیکیوں کی ہم سب کو اللہ توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین یہ جو مہینہ ہے ہمارے لیے الہ العالمین نجات کا مہینہ بنا دے، ہمارے لیے دخول جنت کا مہینہ بنا دے۔ الہ العالمین ہمارے لیے عذاب جہنم سے، عذاب قبر سے الہ العالمین بچاؤ کا مہینہ بنائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإياكم بالآيات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بالرؤوف الرحیم۔ قابل احترام ساتھیو، خطبہ ثانی سے پہلے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے بھی میں نے ذکر کیا تھا، آپ جانتے ہیں کہ مسجد ہو، مدارس ہوں، ان کے جملہ اخراجات آپ حضرات کے تعاون ہی سے مکمل ہوتے ہیں، اور آپ دیکھیں الحمدللہ کہ مسجد کی حالت کیسی تھی، الحمدللہ آپ اصحاب خیر کے تعاون سے اس کے حالات کافی بدل گئے ہیں۔ آپ نے جو رقم اللہ رب العالمین کے راستے میں دی الحمدللہ اس کا صحیح استعمال ہوا، اور ابھی خاص طور سے میں نے ذکر کیا تھا اس سے پہلے بھی کہ مدرسہ چل رہا ہے، مدرسہ محمدیہ مسلسل کئی سالوں سے، لیکن مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ بچے بہت سارے آتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ صرف اپنے منہج سے متعلق بچے نہیں ہیں بلکہ دیگر مناہج کے بھی بچے یا دیگر منہج والوں کے بچے بھی ہمارے پاس پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ لیکن مسئلہ سب سے بڑا ہمارے سامنے یہ ہے کہ جتنے بچے آتے ہیں اتنے بچوں کے لیے ہم ٹیچر اور استاذ مہیا نہیں کر پاتے ہیں، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ایسا مدرسہ ہے کہ کوئی سفیر نہیں ہے کہ باہر جا کر کے چندہ کریں، یا کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ اس میں 50% اور 30% اور 20% کا مسئلہ ہے، بلکہ یہ ہے کہ جو بھی آپ کے رقم ہے زکوٰۃ و صدقات کی شکل میں اس کا استعمال ہوتا ہے۔ تو ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ بچوں کو لینے کی خواہش رکھتے ہیں، لیکن ہمارے پاس مسئلہ یہ ہے کہ ٹیچر ہم مہیا نہیں کر پا رہے ہیں اتنا، اس لیے کہ ہمارے پاس رقم ہی نہیں ہے۔ جتنے بچے آ رہے ہیں کم سے کم ہمیں 10 ٹیچر کی ضرورت ہے، ہمارے پاس 5 ٹیچر ہیں۔ تو ہماری یہ کوشش ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو آگے چل کر کے، آج آپ اسکولوں کی حالت جانتے ہیں، خاص طور سے اسلامیات کے نام پہ اور اسلامی تعلیم کے نام پر جس طرح سے عقیدے کا سودا کیا جا رہا ہے، یعنی اکثر اسکول کے اندر اسلامیات کے کورسز شامل ہیں، لیکن مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ کچھ کو چھوڑ کر کے اللہ ماشاءاللہ باقی سارے اسکولوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہاں اسلامیات کا کورس تو ہے لیکن صحیح نہیں ہے، عقیدے اور عمل کے اعتبار سے ہر اعتبار سے بہت ساری خرابیاں اس کے اندر ہیں۔ ہماری یہ کوشش ہے کہ آپ کے بچے چاہے وہ انگلش میڈیم سے پڑھیں، اردو میڈیم سے پڑھیں، یا جس بھی اسکول میں رہیں، ہمارا مقصد یہ ہے کہ وہ بچے خاص طور سے اپنے پاس ایک صحیح منہج اور صحیح عقیدہ سیکھ کر کے نکلیں، اور ان کو 5 سے 6 سالوں میں، 5 سال سے لے کر کے 10 سے 12 سال کی عمر تک ان کے عقیدے کو اس قدر مضبوط بنا دیا جائے کہ آگے چل کر کے کوئی بھی بدعقیدہ انسان، کوئی بھی غیر منہجی شخص ان کے عقیدے اور منہج کے اوپر وار نہ کر سکے۔ یہ کوشش ہے بنیادی طور سے، اور خاص طور سے ان کے دل کے اندر اسلام کی عظمت، اسلام کی اہمیت، آج ارتداد کا جو فتنہ بڑھ رہا ہے خاص طور سے بچیوں میں، لڑکوں میں، آج جس قدر جو ہے خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں اس کی وجہ بنیادی یہ ہے کہ ان بچوں کے دلوں میں اسلام کی عظمت نہیں ہے، اس کی اہمیت کو سمجھتے نہیں ہیں۔ تو عقیدہ ان کو دے دیا جائے، عقیدہ مضبوط کر دیا جائے، آداب سکھلا دیے جائیں، ان کے منہج کو درست کر دیا جائے، قرآن و سنت کی ابتدائی تعلیم سے ان کو آراستہ کر دیا جائے،
یہی بنیادی مقصد ہے کہ بچوں اور بچیوں میں کم سے کم ان کو اس لائق بنا کر کے چھوڑ دیا جائے تاکہ وہ عقیدہ اور منہج کے اعتبار سے جو ہے انحراف کے شکار نہ ہوں. تو یہ کوشش الحمدللہ کئی سالوں سے جاری ہے. لیکن مسئلہ سب سے بڑا ہمارے پاس یہ ہے کہ زکوٰۃ ہم ادا کرتے ہیں, مختلف جگہوں پر آپ اپنی زکوٰۃ لگاتے ہیں, لیکن ایک جگہ جہاں واقعی کام ہو سکتا ہے, آگے چل کر کے یہی آپ کے بچے, آگے چل کر کے یہی آپ کے مصلی, یہی آپ کے انجینئر, یہی آپ کے ڈاکٹر, یہی آپ کے قائد, یہی آپ کے رہنما ہوں گے. اگر ان کی بنیاد درست ہو جائے تو آگے چل کر کے ان سے امید کی جا سکتی ہے کہ ایک اچھے میدان میں وہ کام کر سکتے ہیں. تو کوشش یہ ہے کہ اس مدرسے کو ہم مضبوط کریں. تو آپ سے اپیل ہے ادباً کہ آپ جو بھی رقم زکوٰۃ اور صدقے کی شکل میں دیں گے انشاءاللہ اس کا صحیح استعمال کیا جائے گا. اور اسی طرح سے یعنی لوگوں کی خواہش بھی ہے اور ہم بھی یہ سوچتے ہیں کہ یہاں حفظ کا شعبہ قائم کیا جائے, تو اس کے لیے بھی کوشش ہے. اب ظاہر سی بات ہے چاہے وہ مدرسہ ہو یا حفظ کا شعبہ ہو, ایک الگ شعبہ ہوگا, ایک الگ اخراجات ہوں گے. تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ یہ جو خاص طور سے ایک سوچ ہے کہ چونکہ یہ قلب شہر میں ہے اور یہاں ضرورت ہے, ہم یہ نہیں کہتے کہ ایک بچہ جو ہے عصری تعلیم کو چھوڑ کر کے اور پھر شعبہ حفظ میں لگ جائے, بلکہ عصری تعلیم حاصل کرتے ہوئے اگر اس کو موقع فراہم کیا جائے کہ وہ حفظ کر لے, چاہے وہ 3 سے 4 سال لگیں لیکن حفظ کر لے, تو یہ بھی ایک بہت بڑا فائدہ ہے سماج اور معاشرے کے لیے. آج حالات ایسے ہیں کہ صحیح طور سے حفاظ کرام نہیں دستیاب ہو رہے ہیں, خاص طور سے اپنی جماعت کی بات ہم کر رہے ہیں, اس کی بہت بڑی کمی ہے ہمارے پاس. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں اس مسجد میں ہمارے پاس جگہ بھی ہے, سب کچھ ہے, لیکن مسئلہ سب سے بڑا ہے کہ ہمارے پاس رقم کی پریشانی ہے. تو آپ سے ادباً گزارش ہے کہ آپ جو ہے اگر قدم بڑھائیں گے انشاءاللہ تو یہ کام جو ہے, یہ سارے جو منصوبے ہیں یہ پائے تکمیل کو انشاءاللہ پہنچیں گے کہ مدرسے کو ایک اچھے لیول پہ ہم پہنچا سکتے ہیں, اچھے طریقے سے اس کو چلا سکتے ہیں, اور اسی طرح سے حفظ کا شعبہ قائم کر کے بچوں میں, آپ کے نونہال بچوں میں قرآن کی عظمت اور اسی طرح سے جو ہے ان کو حافظ قرآن بنانے کی ہم کوشش کر سکتے ہیں. تو آپ سے ادباً گزارش ہے کہ یہ موقع ہے, آپ یہ کوشش کریں کہ اپنے زکوٰۃ و صدقات کو اگر آپ اس مقام پر لگائیں گے تو انشاءاللہ یہ امید ہے اور اللہ سے وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات کی توفیق دے کہ اس کا صحیح مصرف میں اس کو استعمال کیا جائے اور صحیح طور سے جو ہے اس رقم کو خرچ کیا جائے. تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ اس پر توجہ دیں اور کوشش کریں کہ اس کو آپ مضبوط کریں تاکہ انشاءاللہ یہ سارے جو منصوبے ہیں پائے تکمیل کو پہنچ سکیں. ان الحمدللہ نحمد